ان کو وزارت اعلیٰ ملی ہے اور یہ شاید آگے ان کا یہ خواب کبھی بھی آئندہ پورا نہ ہو کیونکہ ان کی ایک مختصر کی جماعت ہے. تو ابھی اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے پی ٹی آئی کے بعد تو ان کو کبھی ضرورت نہیں کی چودھری پرویز الہی کی جو انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا. تو بہرحال دوسری طرف یہ سارا مسلم لیگ نون نے بھی ادھر حمزہ شہباز شریف اور سارا پیپل پارٹی کے وہ مرتضیٰ وہاب اور سارے جو یہ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مشاورت اور وہ کہتے ہیں قانونی کتابیں کھل گئی ہیں, آئینی معاملات سارے ایک ایک لفظ اس کا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ پہلے آپ یہ اپنی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پہل کون کرتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا یہ اس میں سیاست میں کوئی ایک اچھا آپ کو فیصلہ آسمانوں پہ لے کے جا سکتا ہے تو اور کوئی ایک غلط فیصلہ جو ہے. تو عموماً سیاست میں یہ سارا دیکھا کہ وہ ایک نان ہے جنرل پرویز مشرف کے سارے آنے والے 5-10 سال کے جو منصوبے تھے اس کی افتخار چودھری کی ایک نان ہے وہ سارا وہ ایک بہانہ ہوتا ہے سارا بیچ میں. یہ تو بہرحال بالکل مائنر ایک اکثریت کا یہ چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ آپ اور پی ٹی آئی یہ ایک اور چودھری پرویز الہی بہترین پوزیشن پر ہے. اگر یہ دیکھیں اگر اپنے یہ نون کے ساتھ جو آگے ان کی دعا خیر اور مٹھائیاں آپ کو یاد ہوگا تاریخ طے ہو کے تو وہ آخری منٹ میں کوئی مونت الہی نے کوئی عمران خان کے کوئی تو وہ سارا ایک اگر وہ صورتحال اس وقت ایسے نہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے ہوتے. یہ جو 7 مہینوں میں عوام نے جو عذاب بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں یہ کھیل تماشا ہے. کم از کم حکومتیں تو ذرا اسٹیبل ہو جاتی. پرویز الہی اگر نون اور پی ڈی ایم کے ساتھ اگر وزیر اعلیٰ ہوتے تو یقیناً وزارت اعلیٰ کو بھی انجوائے کرتے اور اچھی پوزیشن میں پلس یا مائنس وہ علیحدہ بات ہی کہ وہ ڈلیور تو پرانے آدمی تھے اور اچھے ہی ڈلیور کرنا تھا انہوں نے. تو بہرحال یہ اب جمعے کو وہ کہہ رہے ہیں مشاورت ہے یہ ہفتے کو ہے جمعے کو ادھر کے پی کے کی پارلیمانی رکتا ہے تو ہفتے کو یہ ادھر یہ 2 دن بڑے اہم ہیں. یہ ابھی چودھری پرویز الہی نے جو قمر جاوید باجوہ کے حق میں جو ایک جبکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی یوم نجات کا ٹرینڈ بنا رہی ہے قمر باجوہ کے ریٹائرمنٹ پہ. اس میں یہ آج آپ اگر چودھری پرویز الہی کا بیان دیکھیں تو ایک بالکل ایک پیج پہ یہ بالکل نہیں ہے پی ٹی آئی اور یہ چودھری پرویز الہی. یہ 12 صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور یہ بالکل ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اسمبلی توڑنے کا گناہ کم از کم اس پوزیشن میں چودھری پرویز الہی کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. چودھری پرویز الہی بڑا خوب کا قدم رکھ رہے ہیں اور بڑے تجربہ وہ سیاستدان ہے. ویسے بھی ان کی جو کیو لیگ کی سیاست ہے چودھری برادران کی سیاست ہے وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہے اور اس وقت بھی وہ جو دیکھ رہے ہیں جس طرف دیکھ رہے ہیں سب جانتے ہیں. اس لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے. گفتگو کرتے ہیں سینئر صحافی باجا تامیات سلیم صاحب سے جو کہ لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے. خالد صاحب آپ کرکٹر بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ڈاؤن دا وکٹ نکل کر کھیلتے ہیں چوکے چھکے کا بھی امکان ہوتا ہے لیکن آؤٹ ہونے کا بھی امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو خان صاحب ڈاؤن دا وکٹ نکل کر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو سابقہ جو فیصلے ہیں نا جی اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو اتنی مطلب کامیابی نہیں ملی کیونکہ یہ اجلت میں مطلب کرتے ہیں. اب یہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ یہ دونوں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو توڑ کے اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں یہ توڑ دیں اور یہ پھر کوئی اس طرح کو لانگ مارچ ٹائپ کی یہ چیز کریں تو 2000 بندہ ان کا 1000 بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا فیض آباد میں کیونکہ اتنی پہ کیونکہ اب ان کی حکومت ان کی اپنی تھی کے پی کے میں ان کی اپنی تھی. وہاں سے جو ہے نا جلوس کو فری ہینڈ تھا گزرنے کا اور یہ مطلب یہاں تک اپنی بات کر کے کچھ تھوڑے منہ شکل مگر ابھی بھی کہتے ہیں وہ مطلب ناکام تھا جو ہے نا اتنا بندہ نہیں نکلا کا دعویٰ تھا. حکومتیں ہونے کے باوجود جب یہ دونوں حکومتیں کھو دیں گے یہ پنجاب اسمبلی کی اور کے پی کے کی تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور یہ ان کو اتنے لذر پڑیں گے جب یہ کوئی بات کریں گے اس طرح کی. یہ جو 27 کلومیٹر پہ محیط ہے یہ جو آپ کی وفاقی جو حکومت ہے اور اس کو آپ وسعت دے رہے ہیں توڑ کے اسمبلیاں توڑ کے کہ یہ ان کی رسائی جو ہے وہ پنجاب تک بھی ہو جائے اور کے پی کے تک بھی ہو جائے. گورنر جو ہے گورنر راج اگر آپ لگائیں گے تو وہ وفاق کا نمائندہ ہے جی. تو جب وفاق کا نمائندہ ہوگا تو وفاق کی سنی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وفاق کو جو ہے نا وہ 2 صوبوں اور میں جو ہے نا ان کو اختیار دے دیں گے.
तो वो बेहतर तरीके से वफाक जो है वफाकी हुकूमत वो मतलब एक खेल खेल सकती है, जबकि ये इमरान खान ये जो PTI है जो अकेली है खेल रही है जो, और उसके महदूद जो है ना वो रह जाएंगे, इख्तियारात ही उसके महदूद हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये असम्बली तोड़ने का जो फैसला है ये बिल्कुल इनके लिए सूदमंद नहीं होगा। ठीक हो गया जी, खालिद साहब के मुताबिक इनके लिए सूदमंद नहीं होगा। खान साहब अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, सियासत के हवाले से उनका तजर्बा बढ़ता जा रहा है। बजाय कई फैसले उनके ऐसे होते हैं कि जो लगता है इब्तदा में कि उनके लिए नुकसान का बायस बनेंगे, लेकिन बिला आखिर वो उससे भी फ़ायदा उठा लेते हैं। अब अच्छे खाक सियासतदान आप उनको कह सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है कि सब ने सर जोड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि असली और आखिरी फैसला होता क्या है। राजा इफ्तिखार सीनियर साहब लाइव स्टूडियो में मौजूद है। राजा साहब, इलेक्शन कराने या नए इलेक्शन का मुतालबा को गैर आनी तो नहीं है। खान साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, और जिस किस्म की सियासी सूरत इस वक्त पाकिस्तान में हो चुकी है, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसका हल एक नए और शफाफ इलेक्शन में है, नया मैंडेट लिया जाए। तो क्या फिर रुकावट है? नून लीग या PDM तैयार क्यों नहीं हो रही? आपके ख्याल में क्या मसला है? जी बहुत शुक्रिया जी मीर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से मतलब ये कह चुके हैं कि जो मौजूदा मुल्क की आपकी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल जो है, और जो माशी सूरत हाल है, और जो आवाम के मसाइल जिसके साथ जुड़े हुए हैं, आवाम के मसाइल में जो इजाफा हो रहा है, इसका हल जो है, क्योंकि हम कह चुके हैं मुतअद्दिद बार कि ये भी आधा जीता आधा बटेर है, तो इसका हल जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन ही। अभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये इसमें क्या एतराज़ हो सकता है जो इत्तेहादी जमातें हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहादी जमातों ने जिन हालात में उनको हुकूमत सौंपी गई या उन्होंने हुकूमत ली, उस टाइम हालात मुल्क के बहुत ख़राब थे, महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, गुर्बत, बेरोजगारी। ये नहीं कि ये वो अभी PDM आई है तो उन्होंने कर दी। ये इमरान खान साहब का जो आखिरी दौर था उसमें हालात इतने ख़राब थे कि हमारी जो आवाम है, क्योंकि असल में हमारी आवाम जो है इनकी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, ये ऊपर नीचे जब कुछ एक यके बाद दिगरे वाक़यात होते हैं तो ये पीछे वाले भूल जाते हैं, और जो इनके सामने होते हैं उनको ये कैप्चर कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब का जो आखिरी था जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है, तो उस वक्त ये आवाम जो है, ये लोग जो है, ये फेडअप हो गए थे। वो कहते थे जी ये कौन सी तब्दीली और कौन सा नवा पाकिस्तान बनेगा, नवा पाकिस्तान, ये नवा पाकिस्तान है या हमारे पास जनाब महंगाई इतनी होगी है, गुर्बत इतनी है, खाने को रोटी नहीं है। तो फिर ये एक हादसा कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जिसका भी हाथ था PDM आ गई। PDM को अभी जो आप कह रहे हैं इलेक्शन की बात, तो इस वक्त जो सिचुएशन है ये उनके लिए सूट नहीं कर रही इलेक्शन की, क्योंकि वो भी जिन हालात में मैं जिक्र कर चुका उन्होंने हुकूमत ली, डिलीवर नहीं कर सके। वो जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी जो थी, जो लोगों के मसाइल थे, उसमें उनके आने से भी मजीद इजाफा हुआ है। अब वो ये शायद चाह रहे हैं PDM के, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल 1 साल या 8 महीने 10 महीने और मिल जाते हैं तो कुछ हम अगर अभी आप ये देखेंगे, लेकिन उसका क्रेडिट पंजाब में जाएगा तो वो तो फिर भी अभी मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन कबल की बात है, ये फंड जो है वो रिलीज होना, आपके तरक्याती फंड जो है वो रिलीज होना शुरू है जी। मुझे एक दोस्त मिला PTI के, उसने कहा कि ये कोल्ड स्टोरेज वाली गली जिसका जिक्र हम इस प्रोग्राम में भी मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, तो उसका ये कहना है कि इसका फंड मतलब कोल्ड स्टोरेज की गली से लेके तो आगे अली नासिर भट्टी साहब की प्लाटिंग हुई है मतलब सरगोजा गली के एंड पे, तो वहाँ तक जो है वो हमें जो है वो पता उसने फिर बताइए मुझे भी एग्जैक्ट याद 1 करोड़ रुपये बजट जो है वो हमें मिल रहा है, और ये तरक्याती काम। तो बात करने का मकसद ये है कि बड़ी अच्छी तरह इशारा किया है दरिया साहब ने कि मौजूदा हालात में अगर खान साहब असम्बलियों को निज़ाम कर देते हैं तो फिर बाकी इनकी बात ठीक है कि उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी टाइम है, ये तकरीबन जो 8 या 10 महीने हैं, इसमें और आवाम को फ़वाइद हासिल हो सके, तरक्याती काम का एक सिलसिला जो रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो सके, तो ये जो आमदा इलेक्शन है कौमी असम्बली के, उसमें ये बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि इमरान खान साहब कौन सी आप ये मेरी बात सुनी, उनके अपने मशीर हैं, वो उनको मशवरे देते हैं, ज़हरी बात उनकी अपनी एक प्लानिंग होगी तो वो ठीक हो गया जी। सियासी जमात की अपनी प्लानिंग है, वो अपनी मालूमात के बलबूते पर और ख़ास तौर पर जो उनको उनके सियासी मफादात होते हैं उसको लेकर वो फैसले करते हैं। खान साहब भी इस वक्त यही फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं ये कहना कबल वक्त है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो PDM इस वजह से भी इलेक्शन से गुरेज कर रही है। PDM की जमातें इलेक्शन में इस वजह से भी नहीं जाना चाहती कि इस वक्त जो हालात है उनके हक में नहीं है, बकौल उनके कि उन्होंने बड़ी पुरानी कैफियत में मुल्क की बागडोर संभाली और अब उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपना टेन्योर पूरा करे और इस दौरान आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देने के बाद वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन में जाना ना जाना ये मुल्क पर
بھاری پڑ رہا ہے. جو سیاسی استحکام ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور اس کا براہ راست جو ٹارگٹ ہے, براہ راست جو نشانہ بن رہا ہے وہ عام آدمی ہے, وہ غریب آدمی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. خیر صاحب, پیٹرول کی قیمتیں اس وقت بہت کم ہو چکی ہیں. عالمی منڈی میں تقریباً کروڈ آئل $76 پر آ گیا, جو کہ 125 تک پہنچا تھا, بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا تھا. لیکن ریلیف کی طرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے تو کوئی نہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, نہ حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے, تو عوام کیا کرے؟ اس میں میر صاحب اب صرف بات اب یہی ہے, جس پر اب یہ راجہ افتخار نے یہ نشاندہی کیا ہے, کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈ آ چکے ہیں ضلع کونسل کے بعد. وہ ابھی انہوں نے تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی اور اس کے لیگ آف کے, تو ان سے انہوں نے ترقیاتی اسکیمیں بھی کی طرف کر لی ہیں. تو یہ 5-6 مہینے سے پہلے وہ 3 مہینے حمزہ شہباز رہے ہیں, تو پنجاب میں یہ سارا ترقیاتی عمل بالکل رکا ہوا تھا, تو وہ اب یہ چلنا شروع ہوا ہے. تو یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ ہفتے کو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اور یہ ابھی جو چودھری پرویز الہی عمران خان کو بھی جو بریفنگ دیں گے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں یہ جو کروڑوں اربوں روپے کے یہ فنڈ ہر ضلع میں جو ترقیاتی لگانے جا رہے ہیں, نوکریاں بھی اس میں شامل ہیں. پھر چکوال میں بھی یہ اخباروں میں اشتہار آیا ہوا ہے درجہ چارج کی, تو وہ بھی اپنے اپنے کوٹے کے مطابق, درجہ چارج میں کوٹا سسٹم ہوتا ہے, وہ بندر بانٹ ہے, وہ ساروں کو سگنل دیا ہوا ہے کہ اپنی لسٹیں, ساری لسٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں. یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ ادھر ہفتے کو یہ جو پارلیمانی اجلاس ہوگا اس میں بڑا امکان ہے کہ یہ مداحمت جو ہے نا. چکوال کی جو پارلیمنٹیرین ہے, چکوال کی جو سیاسی صورتحال ہے, اس موجودہ تناظر میں اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی, تو وہ کہاں کھڑے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو ابھی آپ نے ادھر ذکر کیا ایک پیج میں نہیں ہے یہ, مگر کیونکہ یہ بندر بانٹ میں تو سارے ایک پیج میں ہے نا, تو سارے اپنی اسکیمیں بھی دے رہے ہیں, اور یہ کروڑوں روپے کا جو بھی فنڈ جو ابھی دیں گے, اور یہ سارا آگے نوکریاں جو ہیں یہ انہی کے ذریعے. تو یہ اگر درمیان کی طرف بتا رہے ہیں, اگر یہ جمعے ہفتے کو یہ اسمبلی فارغ کر دیتے ہیں, تو یہ تو وہ سارا باقی وہ گورنر جو بیٹھ جائے گا وہ بانٹے گا اپنوں میں. ریوڑیاں اگر انڈا منڈے ریوڑیاں بڑی بڑی بات, تو یہ تو لاٹری نکل آئے گی, ادھر بانٹے گا پھر یہ لاٹری پی ڈی ایم اور ان کی لاٹری نکل آئے گی اگر یہ اسمبلیاں یہ توڑتے ہیں. تو یہ مطلب ہے یہ بارہ چودھری پرویز الہی اسی بارے میں وہ عمران خان کو کوئی دوبارہ, عمران خان اب پوزیشن نے اعلان کیا ہوا ہے, اب ادھر سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں, تو پھر سیاسی اثرات بھی بارہ وہ ان کے اس میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی, سیاسی اثرات بھی اس کے ہوں گے, اور اب اس ملاقات میں فیصلہ ہونا, اور جب فیصلہ سامنے آئے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو اپنے موقف کے مطابق ان کو قائل کیا ہے یا خود قائل ہو گئے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. درویش صاحب جی سوری درویش صاحب, کیونکہ آخری ہمارے تجزیہ کار بھی ہیں, تو پہلے راؤنڈ میں مادت خان درویش صاحب, اس وقت کی جس طرح ہم صورتحال کو, پہلے میں کچھ اسمبلیوں کی طرف آؤں گا, پہلے لوکل جو ہم ساتھ ساتھ چلا رہے تھے تو دوسرے ہی راؤنڈ میں ہے. اسمبلیاں ٹوٹنے کی ابھی بات گشت سنائی دے ہی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان سامنے آ گیا کہ اگر کسی نے استعفیٰ دیا تو ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے, جبکہ قومی اسمبلی سے جو مستعفی اراکین ہیں ابھی ان کے تو ضمنی الیکشن ہوئے نہیں ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی الیکشن ممکن ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے استعفوں کی بات کیوں نہیں کی, اسمبلیاں توڑنے کی طرف کیوں آ گئے. بات یہ ہے کہ استعفوں والی بات ان کی اب ایک مذاق اور مزاح کا حصہ سی لگتی ہے. پہلی دفعہ 2014 کی جو اسمبلی تھی اس میں استعفے دیے, بہت عرصہ اسمبلی کے اندر نہیں گئے, لیکن خاموشی سے جا کے بشمول اپنے پارلیمانی لیڈر جناب آئی کے نیازی کے جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے, اور جتنے مہینے انہوں کی ایبسنٹیز تھی ساروں کی پرکس اینڈ پرائیویلیجز جاتے ہی ساتھ ہی وصول کر دی, ایک پائی نہیں چھوڑا. ابھی دوبارہ جو انہوں نے اس اسمبلی سے استعفے دیے ہیں, وہ اسمبلی وہ استعفوں ان کا کیا بنا, وہ اسپیکر کہتا ہے میرے چیمبر میں آئیں, ان پرسن آئیں, آ کے مجھے بتائیں کہ جی میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہا ہوں, میں ساروں کے استعفے قبول کر لوں گا. وہ کیوں نہیں وہاں پہ جاتے؟ پہلے ایک کام کو مکمل کریں نا, پہلے جو آپ نے کام سٹارٹ کیا اس کو مکمل کر لیں, پھر اگلے کام کی طرف آئیں. وہ استعفوں وہاں کیوں نہیں اپیل ہو کے کرتے؟ دوسری بات, اب استعفوں کی بات تو کر نہیں سکتے تھے, کرتے تو پھر لوگ سوچتے کہ یار یہ کیا مذاق ہے آپ کا, اب وہ بات کریں اسمبلی توڑنے کی.
مجھ سے پہلے بہت بہتر تبصرہ ہمارے چیئرمین صاحب کر چکے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اگر وہ اسمبلی توڑتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دے دیں گے. ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے 0.5% چانسز ہیں کہ اگلی جو اسمبلی ہے اس میں ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کا موقع ملے گا. لہٰذا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوسری سمت میں آنے کی ایک آپشن بھی ان کے ذہن کے اندر ہے کہ کیوں نہ میں پی ڈی ایم کا امیدوار بن کے, اور پھر جیسے محترم خواجہ دانیال صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اسمبلیاں فرض کر لیں ٹوٹ بھی گئی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا. وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, گورنر کے ہاتھ میں سارے اختیارات آ جائیں گے, اور وہ گورنر کے ہاتھ میں جب سارے اختیارات آئیں گے تو وہ جو پھر ان کے جو جلسے ہیں, جلوس ہیں, جو ریلیاں ہیں, جو جن کے لیے لوگ آتے تھے چاہے صوبائی حکومتوں کی طرف سے, وہ لوگ تو میسر نہیں ہوں گے, بلکہ جو نئی صوبہ کی انتظامیہ ہے وہ ان سارے مارچز کو اور سارے دھرنوں کو اور سارے لانگ مارچوں کو اس نے نیست و نابود کر دینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو آئی کے نیازی صاحب ہیں, he is trying to put himself as a good boy to whom? Good boy to the new establishment on the one hand and good boy to America on the other hand. اب وہ امریکہ کے خلاف بات بھی نہیں کرے, وہ کہتے ہیں وہ ان دونوں سے صلح چاہتے ہیں. نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے لیڈ بائی the new آرمی چیف جو ہے, جو ملٹری کی جو نئی قیادت ہے, اس کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی آئی ایم اے گڈ بوائے, ہاں میں اسلام آباد میں نہیں گیا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, امریکہ کے خلاف اب ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو آنکھیں دکھائیں گے سیاسی لوگوں کو, اور ہم آپ سے سیاسی حربے اور سارے ٹیکٹس استعمال کریں گے. مجھے آئی کے نیازی صاحب یہاں پہ جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا جی, آئی کے نیازی صاحب جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, یہ درویش صاحب کا کہنا ہے. لیکن گزشتہ دنوں میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے جب ایک بیانیہ جو سامنے وہ لے کر آئے تو اس کو پذیرائی ضرور ملی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اس نے تو بس سونے پر سہاگے کا کام کیا, اور پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کو بڑی پذیرائی ملی, اور ضمنی الیکشن اس بات کا گواہ ہے. لیکن سیاست میں کب کیا ہو جائے یہ کہنا قبل از وقت ہی ہوتا ہے. خاص صاحب ہم تھوڑے لوکل معاملات پر بھی بات کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح فنڈز کا ذکر کیا, اسی طرح نوزائیدہ ضلع تراگان بھی ہے. اگر یہ تبدیلی ہو جاتی ہے, پرویز الہی صاحب رخصت ہو جاتے ہیں, تو یہ تراگان ضلع کا کیا بنے گا؟ ضلع کٹائی میں بند تو گیا ہے, دیکھیں جو اس کا اعزاز بھی مصور نیازی لے گئے ہیں, پہلا اس کا ڈپٹی کمشنر کا جو ہے نا, تو وہ تو جب مطلب یہ پرویز الہی جب چلے جائیں گے اس کے لیے وافر فنڈز کی جو ہے نا ضرورت ہے, تو وہ دستیاب نہیں ہوں گے. تو یہ ضلع جو ہے اگر بند تو گیا مگر کٹائی میں پڑ جائے گا. اس کے جو آگے ترقیاتی جو کام ہونے ہیں, ابھی جو کہہ رہے تھے جی 500 بستر کا وہ اسپتال اور فلانا, اس کے ترقیاتی جو ہے نا وہ فنڈ جو ہے نا وہ جاری ہو گیا, وہ سارے کے سارے وہ رک جائیں گے. وہ چلے جائیں گے اپنا گورنر کے اس کے اختیار میں, وہ چاہے گا یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو میں جو آپ کو سارے اس کا جو حل ہے نا, جو ساری یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ جماعتیں اسمبلیاں توڑ اور یہ پی ڈی ایم جڑے ہوئے ہیں سارے, اس کا اپنا جو افلاطون ہے جو قبل مسیح کا جو فلسفر ہے, اس کی کتاب کا نام ہی جمہوریت ہے. اس نے کتنے 100 کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس نے, افلاطون نے, اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب طریقہ کار ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک آپ طبقہ پیدا کریں, تو طبقے میں آپ انٹرویو کر کے لوگوں کے جو قائد اعظم علامہ اقبال لیول کے جو بندے ہیں نا یا اس سے تھوڑے تھوڑے نیچے, ان کو اور جو ولنگ ہو اس طبقے میں آنے کے, اس کا انٹرویو کر کے اس طبقے کا آپ اس کو ممبر بنائیں. کوئی الیکشن نہیں ہے. جب طبقہ آپ کا بن جائے گا کوئی 500,000 بندے کا, جس طرح ابھی 2 طبقے امریکہ میں ہیں, گو کہ وہ پارٹیاں ہیں مگر ہے وہ طبقے ہیں, اس میں سے وہ اپنا وہ چن لیتے ہیں. کوئی مورسی وہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا آ گیا, اس کا فلانا آ گیا, وہ نہیں ہے. جو پارٹی اس طبقے میں جو پارٹی ہے وہ ان کا طبقہ ہے. اس طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب آگے آتے ہیں, خود ہی آتے ہیں, ان کو وہ چن لیتے ہیں کہ بھائی میرے تو نے جو ہے نا الیکشن کو صدارتی ہے, وہ ایک بندے کو آگے لے آتے ہیں. اسی طرح افلاطون کہتا ہے کہ اس طبقے میں سے لوگ لے کے وہ حکومت چلائیں, ان کو حکومت دے دی جائے, اور آپ جو ہے نا وہ منسٹر وہ رکھ لیں, کیونکہ اس میں پائے کے بندے ہوں گے
दूसरा बंदा उसमें आ नहीं सकता। उसने जो डिफाइन किया है इस तबके का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे मतलब ये लोग होंगे जो है ना, वो लोग जब आप इकट्ठे कर लें इस मुल्क में आपके पास वैसे जो है ना बंदे भी, क्योंकि आपके जो कमेटी स्कूल हैं वो आपको ये बंदे पैदा नहीं कर रहे, आपने फलसफे का मजमून ही आपने खत्म कर दिया, और आपकी माँ बोली पंजाबी है वो पढ़ानी आपने बंद कर दिया। आप ये कहाँ से बंदे मतलब लेके आएंगे कि जो निजाम को जो है ना दुरुस्त कर दे? तो ये बिल्कुल ये फजूल प्रैक्टिस हो रही है, ये जो जमातों की तोड़ देंगे असम्बलियाँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बिल्कुल वो जब तक इसमें तब्दीली नहीं लेके आएंगे तो ये कोई इसकी मतलब तब्दीली बड़ी जरूरी है, खासतौर पर तालीमी निज़ाम का फैसला जिक्र कर रहे हैं। तो तालीमी निज़ाम इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पहुँच चुका है, और जिस तरह की इनकलाबी तब्दीलियाँ चाहिए वो हमें फिल वक्त तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी पुरुमीद ज़रूर रहना चाहिए। राजा इफ्तिखार, अभी हमने ज़िला तलागंग की बात की है, जैसे ज़िला तलागंग बना तो मलाल मुगला से आवाज़ें उठी कि तहसील बनाओ, डुडियाल से आवाज़ें उठी कि तहसील बनाएं। एक तो ये जो तहरीक है ये मौजूदा सूरत में किधर जाएगी जब असम्बलियाँ ही नहीं रहती। दूसरा, मैं आम आदमी के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा, आपका रब्ता रहता है आम लोगों से, कि वो इस सारी सियासी सूरत हाल में क्या सोच रहा है? ये अगर तो आप बात कर रहे हैं मजमूई तौर पर कर रहे हैं या आप जिला जी जी मैं चकवाल की बात कर रहा हूँ। चकवाल की बात कर रहे हैं, तो चकवाल में देखें जी तलगंग की तरजीहात लोगों की और है, चकवाल की जो लोग हैं इनकी तरजीहात और है। सही। तलगंग की मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूँ दोस्तों के साथ भी, कि उनका जो मेन एक ये समझ लें कि उनके जो मसाइल थे या उनका जो भी उन्हें सिर्फ जिला चाहिए था, वो मतलब कि कई दफ़ा हम बात करते हैं कि हमें जिला मिले हुए 37 साल हो गए चकवाल को, तो अभी भी यहाँ से पसमानगी दूर नहीं हुई। अभी भी जो सरकारी अदारे हमारे वो किराए की बिल्डिंगों में जो है वो रह रहे हैं, ठीक है, अपनी बिल्डिंग भी नहीं, तो लेकिन बहरहाल उनको जिला जो मिला है, तो हम उस हवाले से ये खालिद साहब कह रहे थे कि हुकूमत देखिए हुकूमतें तो आती जाती रहती, एक नोटिफिकेशन हो गया, जिला बन गया, अब उसने चलना है, अब वो मुश्किलात में चलेगा या वहाँ पे खुशहाली रेंगने में बड़ा फर्क है। अब ये समझ लें कि रेंगेगा, लेकिन उसने रेंगना है। अभी वहाँ के डीसी साहब भी आ गए हैं, अनकरीब हो सकता है कि दिनों में वहाँ पे डीपीओ साहब भी तैनाती हो जाए, तो वो तो जैसे तैसे है, उन्होंने आवाम की जो तर्ज जिंदगी उसमें तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन बहरहाल ये है कि उनका जो जिला है उसमें चलना है। बाकी जो आपने जिक्र किया था आम आदमी का और तहसीलों का, वो तहसीलों का जो एक चला था वो चंद दिन जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पे चला था, डुडियाल वालों ने एक अपना शोर शुरू किया था कि तहसील डुडियाल बनाए, मलयाल वालों ने जो अपना एक जिक्र कर दिया था, लेकिन ये है कि वो तहसीलों के बाद वो कुछ चंद दिन चला, वो हवा चली और फिर वो हवा रुख बंदी कर गई। तो अब ये है कि जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ आ गए जनरल साहब, तो हम ये देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि तहसील से ज़्यादा जो है लोगों का जो एक मुतालबा आप कह लें या उनकी ख्वाहिश कह लें, वो यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो रकल जो लंबी पट्टी है वहाँ के लोग भी जो है वो भी मतलब जो है इस पे कर रहे हैं मुतालबा कि यहाँ पे हॉस्पिटल, लेकिन ये है कि बात एक और करते हैं तो कुछ लोग जो है वो रकल लंबी पट्टी के वो गए हैं, वो चीफ साहब से मुलाकात भी करके आए, मिली जुली राय, कुछ का ये मतलब ख्याल है जी कि वो आपने भी एक दफा आपसे रिकॉर्ड बात कही थी कि सीएम है तो बहुत बड़ा है, वो छोटा हॉस्पिटल छोटे दर वो कह रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है उसमें तो छोटा चले अच्छी बात, फिर भी आप उम्मीद रहे। तो वैसे साहब अभी आपने खान साहब की सियासत के हवाले से बात की है, इस वक्त जो मुल्क में निज़ाम राइज है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये डिलीवर नहीं कर पाया, ये आम आदमी के मसाइल हल नहीं कर पाया, तो खान साहब यही कह रहे हैं कि इससे एक तरफ निज़ाम से हम बाहर जा रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? खान साहब अपना नया निज़ाम तो पेश करें ना, अगर वो कहते हैं इस करप्ट निज़ाम से वो बाहर जा रहे हैं, 3 साल 7 माह इतना तवील मुद्दत भी नहीं होती, आपके थैले में जो बिल्ली थी आप निकालते, ठीक है, आप कहते रहे नए तब्दीलियां लाएं, तब्दीली लाएंगे नया पाकिस्तान बनाएंगे, क्या तब्दीली और नए पाकिस्तान की कोई रमक जरा बराबर भी उनके 3 साल 7 माह के दौर में अगर किसी को नजर आई हो तो मुझे बताए? पूरी की पूरी उनकी सियासत करप्शन के गिर्द घूमती है, जब बोलते हैं करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, जो कि बड़ी काबिल तारीफ बात है, करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके 3 साल 7 माह के दौरान क्या करप्शन आपने कंट्रोल कर ली थी?
آپ کے دور میں 3-4 ڈگریز مزید گرے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک شعبے میں میری فیلئر ہوئی ہے. آپ کی فیلئر ہر شعبے میں ہوئی ہے لیکن سارے شعبوں کی فیلئر برداشت کی جا سکتی ہے. آپ کا جو مین ساری سیاست کا جو محور تھا وہ تھا اینٹی کرپشن. آپ کا سلوگن آپ نے اس میں بدترین پرفارم کیا ہے. آپ نے ان اپنے سے جو پچھلی حکومتیں ان سے بھی زیادہ بدتر پرفارم کیا ہے. بہرحال ہمیں پھر بھی خوشی ہے کہ خان صاحب پاکستان کی پولیٹکس میں ہے. مجھے کیوں خوشی ہے؟ پہلی بات یہ ہے ایک زمانے میں صرف یہاں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. پیپلز پارٹی تھی تو اس کے بعد اگر نون لیگ آئی تو میرا خیال ہے پبلک کا بینیفٹ ہے. کم از کم ہمارے پاس 2 چوائسز تو آئیں اور 2 کی موجودگی میں جب تیسری چوائس آ گئی میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی پاکستان کی پبلک کا کچھ فائدہ ہے. اب ہمارے پاس 3 چوائسز ہیں. ہمیں اس اعتبار سے تو جو خان صاحب کی پارٹی کا بڑی پارٹی بننا خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے ملک اور معاشرے کو بینیفٹ ہے. لیکن اب اگر ہماری جو ہے وہ تحمل مزاجی سے اگر وہ پولیٹکس نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ممکن ہے کہ کچھ سیاسی ایڈوانٹیجز تو وہ گین کر لیں انفرادی طور پہ اپنی ذات کے لیے اپنے اس کے لیے پارٹی کے لیے. لیکن معاشرے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک حکومت کو چلنے دیں. آپ ایک حکومت کو اس کا ٹینیور پورا کرنے دیں. اس سے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے آپ بھرپور تیاری کریں. آپ کا جیتنا آپ کی جیت بھی پورا آپ کا رائٹ ہے. جیسے باقیوں کا رائٹ ہے آپ کا بھی رائٹ ہے. آپ اگر جیتتے ہیں تو آپ پھر یہ ہے کہ کام کریں اور ڈیلیور کر کے دکھائیں اور نیا پاکستان میں بنا کے دکھائیں. ٹھیک ہے. خیر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میں ضلع شکوال کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کیونکہ اب تلنگانہ الگ ہو گیا ہے تو کون سی حلقہ بندیاں ہوں گی اور کس طرح کے سیاسی معاملات میں دیکھیں یہ جو عام انتخابات ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن میں پاکستان نے حلقہ بندیاں کر کے اور 18 کر کے ان کے بلکہ حلقے بھی نئے نام آ گئے ہیں. اب وہ جو 64 کا پہلے حلقہ ہے 64 چکوال 1 وہ اب NA58 1 ہے اور وہ 65 تھا وہ NA59 چکوال 2 ہے. تو اس حوالے سے تو یہ آپ یہ دیر سے نکال دیں تلنگانہ کوئی ضلع نہیں بنا ہے اگر الیکشن کی بات ہے. یہ وہی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو 2018 کے انتخابات میں ابھی وہ تھوڑا سا حلقہ بندیوں میں کوئی 2-4 گاؤں ادھر ادھر کیے ہیں بنا کے ادھر تو وہ تقریباً وہ 18 والا جو حلقہ ہے سارے جو 2 قومی اور 4 تو وہ یہی ہے. اس میں اب یہ مسلم لیگ کا وہ ادھر آپ ضلع بھی انہوں نے بنایا گریٹر یقیناً اس کا دیں گے تو وہ حلقہ NA59 اور PP 24 اور PP 23 یہ ادھر تلنگانہ کے اس میں تو وہی چکوال کا بلکثر اور کا لکار یہ سارا 23 کے حلقے میں شامل ہے اور اوپر جو 59 کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں بھی شامل ہے. تو یہ 12 تلنگانہ اور چکوال اسی طرح پارٹ آف اکٹھے یہ جماعتیں بھی جو بھی سیاسی ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون مسلم لیگ کاف اور PTI. تو اب یہ پیپلز پارٹی کا آج میں یہ ذکر کروں گا یوم تاسیس پہ آج پہلے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی صرف 8-10-15 لوگوں پہ ادھر بالکل محدود ہو کے رہ گئی تھی. تو اب یہ راجہ رضوان ٹنڈول جب سے ضلع کے صدر بنے انہوں نے پارٹی کو تو آج یہ ادھر پیپل سیکریٹریٹ میں اشرف ٹاؤن میں یوم تاسیس ہے ان کا. آج یہ 55 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو بنے. تو یہ آج ادھر کٹ ہو رہا ہے کوئی پنجاب کی قیادت کے کوئی آ رہے ہیں وہ مہمان کیونکہ یہ بھی وہ اتنا کوئی زیادہ تو نہیں مطلب ہے کہ ملنگیر جماعت تو ہے پیپلز پارٹی اس کو یہ متحرک کرنے کے لیے راجہ رضوان ٹنڈول بھی. تو اگر آگے جو مستقبل کی سیاست ہے تلنگانہ جب پرے ہو جائے گا نا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو تلنگانہ کا رہتا ضلع تو ادھر مسلم لیگ کاف ہے اور نون اور PTI ادھر وہ سارا مگر ادھر جو مسلم لیگ کاف کا خلا ہے وہ اب یہ پیپلز پارٹی کے متحرک ہونے سے وہ ٹرائکا جو ہے نا 3 جماعتوں کا وہ بہرحال یہ ضلع چکوال کی جو مستقبل کی سیاست ہے اگر یہ بلدیاتی ڈیو ہے اور آئینی ضرورت ہے اگر یہ عام انتخابات سے پہلے بلدیاتی ہو جاتے ہیں تو پھر ضلع تلنگانہ کی علاقہ بندیاں وہ تو پھر لوکلی ادھر ہو جائیں گی اگر وہ بلدیاتی کرنی ہے. تو یہ چکوال میں بھی حلقہ بندیاں آلریڈی اس کی موجود ہیں. تو یہ 4 جماعتیں جو ہے نا تلنگانہ کو بھی اگر ساتھ رکھیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف نون اور PTI یہ تلنگانہ اور چکوال کی سیاست میں یہ بڑی اسٹیک ہولڈر ہے.
ٹھیک ہو گیا جی، سیاست خوب پھل پھول رہی ہے اور پاکستان میں اسی طرح چلتا ہے، الیکشن کے بعد بھی سیاست ہی ہوتی رہتی ہے۔ ویسے سیاست عوامی خدمت کے لیے ہو تو عبادت ہے، لیکن عمومی طور پر پاکستانی سیاست کا اسٹائل ذرا وکھرا ٹائپ کا ہے۔ یا ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ لوگ مختلف کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے سیاست کو زینہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی وہ اپنے مسائل کی گرداب میں پھنس چکا ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، دیگر اور معاملات ہیں جو کہ جس نے عام آدمی کی زندگی کو اچیزن بنا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی گزشتہ 1-2 سالوں میں جس طرح معیشت بیٹھی ہے اور خاص طور پر جو کاروباری طبقہ ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، دھڑا دھڑ دکانیں بند ہو رہی ہیں، فرنچائزیں بند ہو رہی ہیں، یہ نچلی لیول پر یہ جو تنزلی ہے اس نے عام آدمی کو بڑا پریشان کیا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو خدا را سیاست ضرور کریں، آپ سینگ لڑائیں، لیکن اس میں عوام کا ضرور خیال رکھیں۔ عوام زندہ رہے گی تو آپ کو ووٹ بھی دے گی اور آپ اس پر حکومت بھی کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے